الحمدللہ سورہ روم پوری ہو گئی 60 نمبر آیت تک. اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ لقمان 31ویں سورت شروع ہوگی. میں نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ جھوٹ سے متعلق چند احادیث انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے. اسی سے متعلق جو بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کر لینا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے. اور آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کاذبین میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب جھوٹوں میں. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بات فرمائی تھی کہ لوگوں جھوٹ سے بچو، اس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں. ایک بار حضور نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ کیا تمہیں میں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود تھے انہوں نے کہا حضور بالکل بتائیے. تو حضور نے کہا کہ جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، مطلب جھوٹی گواہی، اور اس بات کو بار بار دہراتے رہے. جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ اکرام یہ سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار یہ بات دہرائی کہ حضور کب چپ ہوں گے. روایتوں میں اتنا زور دیا کہ سب سے زیادہ جو بڑے گناہ ہیں ان میں 2 گناہ یہ بھی ہیں کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا. تو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا. ایک حدیث اور سنیں. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل بھی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ہم نے پھر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اس حدیث کی روح سے کہ جو جھوٹا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مومن ہی نہیں ہے. اس لیے اگر ہماری زندگی میں کہیں رتی برابر بھی جھوٹ ہو تو اسے نکال دیں. تھوڑا بہت جھوٹ بھی اگر ہو تو اسے نکال دیں. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا پانی کا ڈرم بھرا ہوا ہو اور اس میں آپ 2-3 بوندیں ہی پیشاب کی ڈال دو تو ناپاک ہو جاتا ہے. تو آپ کی اگر پاک زندگی ہے اس میں کہیں جھوٹ کا شعبہ بھی ہو تو اسے چیک کر کے نکال دیں. اور ایک بار حضور نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ جھوٹی قسمیں کھانا شرک ہے. شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو جھوٹی قسمیں کھانے کو شرک بتایا تھا. اور ایک بار یہ بھی فرمائی تھی بات کہ لوگوں سودا جو ہے وہ قسمیں کھا کے نہ بیچا کرو، کیونکہ قسمیں کھانے سے سودا تو بک جائے گا مگر اس کی برکت ختم ہو جائے گی. تو دودھ میں ملاوٹ کرنا، اناج میں ملاوٹ کرنا، غلط مال دینا، یہ سب جھوٹ کے زمرے میں آئیں گے. بنا بتائے نقص والی چیز دینا یہ بھی جھوٹ ہے. یہ سب تمام تر چیزیں جو ہیں یا جھوٹ بول کے چیزوں کو ان میں جو بھی کوئی کمی ہو اسے بنا بتائے دے دینا یا جھوٹ بول کے ان کی خرید وغیرہ جھوٹی بتا کے سب دینا، یہ سب جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، سب حرام ہے. حضرت سفیان، یہ مطلع امام مالک کی حدیث پاک تھی جو میں نے آپ کو سنائی. حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ اس بات کو سچ اور درست سمجھے اور حقیقت میں تو نے اس سے جھوٹی بات کہی ہو. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. ہم بہت سی باتیں اس طرح گھما کے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو لگے کہ سچ ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس بات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا ہے کہ یہ بڑی خیانت ہے. اس طرح سے حضرت بنر بن حکیم بالواسطہ اپنے والد معاویہ کے اپنے دادا حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے بیان میں جھوٹ بولے اس پر افسوس، اس پر افسوس. مطلب جو الٹے سیدھے چٹکلے آپ نے سنا ہوگا، سناتے ہیں لوگ، اور اس میں جھوٹ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی پٹھان پہ بنا دیا، کسی سردار پہ بنا دیا. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پہ افسوس. اور جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر دیں اس کی کیا آخرت بنے گی اور کیا اس کا حشر ہوگا. اب آپ اندازہ کر لیں. تو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے صحابہ اکرام سے، ہلکی پھلکی جو ہے وہ مذاق کیا کرتے تھے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا مذاق میں بھی.
ایک بار ایک بڑھیا آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے لگی حضور میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں. تو حضور نے اسے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ تو گھبرا گئی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی بات. جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے پھر حضور نے کہا کہ وہاں عمریں چینج کر دی جائیں گی, تمام لوگ ایک ہی عمر کے ہوں گے. اور مسکرائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ایک بار آئے کہنے لگے حضور مجھے اونٹنی دے دیں, اونٹ چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس اونٹنی ہے, میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو وہ بڑے کہ حضور میں بچے کا کیا کروں گا اونٹنی کے. تب حضور مسکرائے اور کہا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کے بچے ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی مذاق ہے, لیکن وہ حق ہوتی تھی. تو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ مسند احمد کی حدیث پاک تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں اس طرح بیان کرے کہ جیسے اس نے اسے دیکھا ہو, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے جھوٹ کا لباس پہننے والا. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. مطلب لمبی لمبی چھوڑنا کہ آپ نے کہیں پہنچے نہیں, آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں, آپ نے مان لو کوئی حدیثوں کے بارے میں کرنے لگے لمبی لمبی بات کہ میں نے تو یوں پڑھ رکھی ہے اور پڑھی نہ ہو, یا قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ, یا کسی بھی ایسے علاقے کے بارے میں جہاں نہ گیا ہو اور اس طرح سنانے لگے جھوٹ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. تو ایسے انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش میں ایک فریق سے دوسرے فریق کو خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور اچھی باتیں کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. بس ایک یہی معاملہ مستثنا ہے جس میں ہلکے پھلکے جھوٹ کی اجازت شریعت دیتی ہے کہ اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو, آپس میں بات خراب ہوئی بھی ہو, تو آپ انہیں ملوانے کے مقصد سے صرف اور صرف اس طرح کی آپ پازیٹیو چیزیں ایک دوسرے پہ پہنچائیں کہ بھائی میں ان سے مل کے آیا آپ کے بھائی سے, وہ تو بڑا غمزدہ ہو رہے تھے کہ میں مہینوں سے نہیں ملا, یا وہ تو کہہ رہے تھے میری طبیعت چاہتی ہے میں اپنے بھائی سے ملوں. اس طرح کی میسج کہ ان کا دل ہلکا ہو جائے کہ آپ کی تعریفیں کر رہے تھے, آپ سے ملنا چاہ رہے تھے. تو اس طرح سے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر اس طرح سے کر کے اور ان کا معاملہ اگر درست کرا سکتے ہوں تو چاہے بعد میں واضح بھی کر دیں گے بھائی میں نے اس لیے یہ معاملہ کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہوں کہ فلاں چیز مجھے شوہر نے دی ہے, حالانکہ شوہر نے مجھے نہیں دی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ملی نہ ہو اس کو اس طرح کہنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. مطلب جو چیز جس سے ملی ہو اسی کی طرف اسے منسوب کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو ہسبینڈ سے کوئی چیز نہیں ملی اور آپ کہتی پھر نہیں, تعریفیں جھوٹی کرتی پھر نہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. ایک دو حدیثیں اور وعدوں سے متعلق سن لیں پھر اس کے بعد سوال جواب. ٹائم کتنا رہ گیا جی؟ 7 منٹ ہے. 9 بجنے میں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا کرنے کا ارادہ ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے پورا نہ کر سکے یا مقررہ وقت پر نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. واضح طور پہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا اور پوری کوشش بھی کی اس وعدہ پورا کرنے کی, لیکن کوئی ایسی پریشانی, کوئی ایسی رکاوٹ, کوئی اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آ گئی کہ آپ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. کیونکہ اللہ کو ہمارے دلوں کا حال معلوم ہے, تب آپ کی اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہے اگر وہ آپ وعدہ پورا نہیں کر پا رہے. لیکن اس میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جس سے آپ کا وعدہ ہو آپ ٹائم پہ جا کے اس سے ملیں کہ بھائی یہ پریشانی آ گئی, میں وعدہ پورا نہیں کر سکا, آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں. اگر وہ کچھ تھوڑی بہت ہی تلخ بات بھی آپ کو کہے تو آپ سن لیں, کیونکہ آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ اگر آپ کا کوئی معاملہ اس سے تھا تو آپ اس کی بات بھی سن لیں. اگر وہ مہلت سکون سے دے تو کوئی بات نہیں, 2-4 باتیں بھی کہے تو سن لیں. کیونکہ ایک بار ایسا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے بدلے ایک اونٹ خریدا ایک شخص سے. اونٹ خریدنے کے بعد وہ شخص کھڑا رہا, کھجوریں آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی تو وہ بولنے لگا, مطلب تڑکنے لگا تھوڑا سا. تو 1-2 صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا چپ کرنے کے لیے, تو حضور نے انہیں روکا کہ نہیں, اس کا حق ہے اسے بولنے دو, جس کا حق ہو اسے بولنے سے نہیں روکنا چاہیے. تو اگر کسی کا کوئی حق ہے اور وہ بولتا ہے تو اس سے آپ کو نہیں روک. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے غزوہ بدر میں شرکت سے کوئی مانع نہ تھا, مگر یہ کہ جب میں اور ابو
الجیل نکلے تو کفار قریش نے ہمیں پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے ہو. ہم نے کہا کہ ہم تو فقط مدینے جا رہے ہیں. اس پر کفار قریش نے ہم سے عہد لیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر مقابلہ نہ کریں. جب ہم مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور کفار قریش سے جو عہد پیمان کیا ہے اسے پورا کرو. ہم ان پر اللہ کی مدد کے خواہ ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. مطلب ایک بار وعدہ کر لیا چاہے وہ دشمن سے کیوں نہ ہو اسے نبھانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی چیز کا امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. ایک اور روایت میں اسی حدیث میں ایک اور جملہ جوڑا گیا تھا کہ جب بھی کسی بحث میں پڑ جائے تو ایک دم گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے. یہ بھی منافق کی پہچان ہے. اور وعدے کے بارے میں ایک بات اور آپ کو پہلے ہی بتا چکا، شاید بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی خطبات ہیں کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہ جوڑا ہو کہ لوگوں وعدے کا پاس رکھا کرو، وعدے کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی. تو اس لیے وعدوں کے معاملے میں، کیونکہ وعدے کو حضور نے یہ بھی ایک بات یہ کہی تھی کہ وعدہ ایسا ہے جیسے تم نے اپنا ہاتھ سامنے والے کو دے دیا، سامنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. تو اس لیے وعدے کی پاس رکھا کرو، وعدہ پورا کیا کرو. یہ وعدے سے متعلق اور جھوٹ سے متعلق حدیثیں ہو گئی. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لو. تو 3 سوال میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ.